علیحدگی کے بعد ساس سسر سے کتنا رشتہ رکھیں؟ کیا طلاق یا خلا کے ذریعے میاں بیوی میں نکاح ختم ہو جانے کے بعد بھی ساس سسر سے پہلی جیسی صلہ رحمی اور بغیر پردے کے بات چیت اور تعلق رکھنا درست ہے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ جی درست ہے، کیونکہ ساس سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ پھر قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نامحرم بن جاتی ہے۔ تو لیکن عام طور پر ہوتا ہے ایسا کہ طلاق کے بعد پھر ساس سسر ویسے بھی لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے داماد کو، وہ اتنے نیک تھوڑی ہیں کہ آپ کو کہیں ہاں جی آیا کرو اور اسی طرح ہم سے تعلق رکھو، وہ کون سا آپ کو فری کرائیں گے۔ لیکن بہرحال اگر فری کرا رہے ہیں تو جائز ہے۔ بعض دفعہ طلاق میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، اس میں پھر جھگڑے نہیں ہوتے، اس میں آپ ساس سسر سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن جائز تعلق ہے۔ ظاہر ہے بعض دفعہ ساس بھی جوان ہوتی ہے، داماد بھی جوان ہوتا ہے، تو اتنا فری ہو جانا ساس سے کہ وہ حدود ہی کراس ہونے لگیں، وہ حرام بہرحال ہے، وہ ناجائز ہی رہے گا۔ اتنا نہیں فری ہونے کی کسی کو بھی اجازت کہ بالکل ایک جو فرق ہی ختم ہو جائے کہ جی یہ اس میں فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ سلیپنگ پارٹنر کتنا منافع لے سکتا ہے؟ اگر ایک شخص کا مال ہو اور کوئی کام نہ کرے اور دوسرے شخص کی محنت ہو لیکن مال نہ ہو، تو دونوں کو شرعی طور پر کتنے فیصد منافع لینا چاہیے؟ فاروق صاحب انگلینڈ سے۔ دیکھیں شریعت نے اس میں کوئی متعین نہیں کیا، اس کو مزاربت کہتے ہیں کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، دوسرا کام کرے گا، ورکنگ پارٹنر ہے، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، کہ ایک کا پیسہ ایک کی محنت۔ تو جو آپس میں طے کر لیں، کوئی اس میں شریعت میں نہیں، لیکن پرسنٹیج کے حساب سے ہونا چاہیے کہ بھائی انویسٹر کو عام طور پر انویسٹر 70% لیتا ہے اور جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ 30% لیتا ہے، جو جہاں تک مجھے معلومات ہے عرف یہ چل رہا ہے۔ لیکن جو آپس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جی 1% انویسٹر کو ملے گا، 99% ورکنگ پارٹنر کو ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1% جو ورک کرنے والا ہے اس کو ملے گا اور 99% جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 50% دونوں لیں گے۔ تو جو آپس میں طے کر لیں وہ جائز ہے، اگر ایک کی محنت اور ایک کا پیسہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، دونوں کا پیسہ ہے، تو پھر اس کا حکم اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنر اس صورت میں اپنے جو اس کی جتنے پرسنٹ انویسٹمنٹ ہے نا، یعنی دونوں آدمیوں کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن ایک کے بارے میں یہ شرط ہے کہ محنت کرے گا، دوسرے کے بارے میں شرط یہ کہ محنت نہیں کرے گا۔ یہ شرط اگر باقاعدہ لگی ہوئی ہے تو پھر انویسٹر کی جتنی پرسنٹ انویسٹمنٹ ہے اس سے زیادہ، اس پرسنٹیج سے زیادہ وہ پروفٹ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر ایسی کوئی شرط لگی بھی نہیں ہے تو پھر دونوں جو چاہے طے کر لیں۔ بے شک یہ ایک آدمی کام نہ کرے پھر بھی پروفٹ اپنے انویسٹمنٹ سے زیادہ لے سکتا ہے، یہ پرسنٹیج جتنی انویسٹمنٹ ہے نا اس سے زیادہ پروفٹ لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ شرط نہ، اگر شرط لگا دی نا کہ یہ آدمی کام نہیں کرے گا، باقاعدہ یہ پراپر شرط، اس کو اجازت نہیں ہوگی ہمارے معاملات میں گھسنے کی، تو پھر جو انویسٹر ہے وہ اپنی جتنی، یعنی ایک شریک جو ہے، انویسٹر تو دونوں ہی ہیں، ایک شریک پھر جتنی اس کی پرسنٹیج انویسٹمنٹ میں ہے اس پرسنٹیج سے زیادہ پروفٹ نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ نے مسئلہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا، مسئلہ تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک کی انویسٹمنٹ اور ایک کا کام ہے، تو پھر دونوں جو بھی طے کر لیں سب طرح سے جائز۔